کو اپنے پاس گناہ کرنے کے لیے بلائے، نوجوان کے اس عورت کے درمیان کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی رکاوٹ بننے والی چیز نہیں. نوجوان چاہتا اس سے گناہ کر سکتا، عورت چاہتی اس کے ساتھ گناہ کر سکتی. نہ اس کو دیکھنے والے ماں باپ ہیں، نہ اس کو دیکھنے والے اس کے سرپرست ہیں، نہ اس کے بھائی بہن ہیں. بغیر رکاوٹ کے یہ آپس میں گناہ کو طے کر سکتے ہیں. لیکن جب نوجوان کو بلایا جاتا ہے، نوجوان عرض کرتا ہے انی اخاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. کوئی سایہ وہاں پر نہیں ہوگا، نہ وہاں پر جھاڑ ہوں گے، نہ وہاں پر کپڑے رہیں گے ہمارے پاس. عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. 4 قسم تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہ 5ویں قسم ہے جو آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. محترم دوستو، ایسی عورت یا ایسا نوجوان جو اپنی طرف گناہ کی دعوت دے اور نوجوان کہے انی اخاف اللہ، مطلب میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ بہت بڑی فضیلت والا نوجوان. مثال، ایک نوجوان اپنے دوسرے نوجوان دوست سے کہا بھائی ابھی نئی فلم کا آغاز ہوا ہے، سنیما تھیٹر کے اندر میں ٹکٹ خرید لیتا ہوں، تم میرے پاس اس وقت تک پہنچ جانا. یہ گناہ کی دعوت ہے، یہ حرام کاری کی طرف دعوت ہے. ایک نوجوان بلایا کہ بھائی آج میرے گھر پر آ جاؤ، میں ایک عورت کو بلا رہا ہوں، ہم اس کے ساتھ منہ کالا کریں گے. نوجوان بلایا آج میرے گھر پر آ جاؤ، میرے والدین گاؤں پر گئے ہوئے ہیں، پکنک کے لیے گئے ہوئے ہیں، سیر و تفریح پر گئے ہوئے ہیں، آج میرے گھر میں ہم کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں شراب کی بوتل لے کر آتا ہوں، ہم بیٹھ کر پیتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے دوست سے عرض کرتا ہے. سامنے والا نوجوان اگر اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اگر اس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت نہ ہو، وہ جلدی مان جاتا ہے اور آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، رسول اللہ کی سچی محبت موجود ہے، اپنے نوجوان دوست سے عرض کرتا ہے آپ مجھے دوسرے کاموں کے لیے بلائیے، گھر کا کام کرنے کے لیے بلا لیجیے، میں آپ کے گھر پر کام کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن واللہ اللہ کی قسم میں نہ شراب پینے کے لیے حاضر ہوں گا، نہ میں کسی عورت سے منہ کالا کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، نہ سنیما تھیٹر کے اندر جا کر فلم دیکھنے کے لیے حاضر ہوں گا. اگر تم مجھے نیکی کی دعوت دو تو میں تمہاری نیکی کی دعوت کو قبول کروں گا. اگر تم مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، گناہ پر آمادہ کر رہے ہو، میں تمہارے گناہ کی چیزوں کی طرف آنے والا نہیں. کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا. آج کے دور کے اندر ایسے نوجوان اور ایسی نوجوان بچیاں بہت کم تعداد میں مجھے اور آپ کو ملیں گی. آج وہ دور چل رہا ہے، ارتداد والا دور ہے. ہر طرف لوگ نوجوان اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے ہاتھ دھو کر بیٹھ رہے ہیں. اسلام کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بہت مالدار تھا،
کفل نامی وہ آدمی بخاری شریف کے اندر تقریباً کئی جگہوں پر اس کا واقعہ نقل کیا گیا. اس کا مطلب ہے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کے واقعے کو تذکرے کے طور پر کرتے تھے. اس کے پاس ایک عورت آئی ادھار مانگنے کے لیے. اس نے کہا میں آپ کو ادھار دے دوں گا، قرض دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا. عورت مجبور تھی، لاچار تھی، اسے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا تھا. مجبوراً وہ مان گئی، کمرے کے اندر داخل ہو گئی. کفل جب دروازہ اس کا کیواڑ لگا کر گھر کے دروازے میں داخل ہوا، عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کپ کپانے لگی، اس کے جسم پر لرزہ جاری ہو گیا، کانپنے لگی. کفل نے کہا میں نے تم پر کوئی مجبوری تو نہیں کی، میں نے تم پر کوئی ظلم و زبردستی تو نہیں کی، میں تو تمہاری راضی ہونے کے بعد یہ کام کرنے کے لیے راضی ہوا ہوں. عورت نے کہا اے نوجوان، میں مجبور عورت ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں طائفہ نہیں ہوں، میں اپنے جسم کو بیچنے والی نہیں ہوں، لیکن مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میرے دل میں خوف خدا غالب ہے. اس کے الفاظ جب کفل نے سن لیا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی. اس کے الفاظ کا اثر اس کے دل پر، اس کے جسم پر ہو گیا. کفل کے آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے. عورت سے عرض کرنے لگا بہن، اگر تو اتنی پاک باز عورت ہے، اگر تو اتنی حیا والی عورت ہے، یاد رکھو جو میں نے تمہیں 60 درہم دیے وہ تمہیں ہدیہ ہے، مجھے واپس بھی نہیں کرنا، وہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. اور میں تم کو گواہ بنا کر آج اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آج میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دروازہ کھول کر یہ عورت 60 دینار لے کر چلی گئی. اس کا جانا تھا. کچھ دیر کے بعد اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا. اگر وہ کل مرتا اس کے جنازے میں حاضر ہونے کے لیے، جانور تو جانور، کوئی انسان بھی حاضر نہیں ہوتا تھا. اتنا بدماش نوجوان تھا. روزانہ اس کو نئی لڑکی کی طلب رہتی تھی. مالدار تھا، اللہ نے مال دے رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ توبہ کر لیا، گناہوں سے معافی مانگ لیا اور اپنے دل کو کہا انی اخاف اللہ، میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ نے اس کا ہائلائٹ کیا، اس کی توبہ کو. اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کروا دیا ہے. دروازے پر اللہ نے لکھا دیا. تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا. اس سائے کے اندر اللہ رب العزت اس نوجوان کفل آدمی کو بھی رکھے، کیونکہ اس کے پاس گناہ کرنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اس نے کہا میں اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑتا ہوں. تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے. ایک والد، ایک بیٹا ایک ہی دکان کے اندر کام کرتے تھے. برتنوں والی دکانیں تھی. ایک بڑھیا عورت آئی، ان سے کچھ سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد باپ سے عرض کرتی ہے اے مالک کے دکان، چیز کچھ بوجھدار ہے، وزندار ہے، آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے، میں
اس زمانے میں مدد کرنے کے جو راستے تھے لوگ اس پر عمل کرتے تھے. تو باپ اپنے نوجوان بیٹے کو بھیج دیتا ہے. ایک خوبصورت محل کے اندر وہ بڑھیا عورت اس نوجوان بچے کو لے کر گئی. ایک خوبصورت کمرہ تھا اور اس پر چارپائی لگی ہوئی تھی. ایک خوبصورت نوجوان عورت اپنے آپ کو سجا کر گویا دلہن بنا کر اس پر بیٹھی ہوئی تھی. نوجوان جیسے گھر کے اندر داخل ہوا کمرے کا کیواڑ ڈال دیا گیا. نوجوان کو آمادہ کرنے لگی. نوجوان آج جب تک تم مجھ سے بدکاری نہیں کرو گے دروازہ کھولا نہیں جائے گا. اس وقت تک تم باہر بھی نہیں جا سکتے. نوجوان سوچنے لگا اے اللہ میں کیسی جگہ پر پھنس گیا ہوں. دروازے کی طرف دیکھتا ہوں تو کیواڑ لگا ہوا ہے. چیخنے کے لیے چلانے کے لیے یہ محل ہے, محل سے باہر آواز جاتی نہیں. اور آس پاس کے لوگ بھی شاید اسی کی بات سنتے ہوں گے کیونکہ یہ مالدار عورت ہے. میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ جب وہ قریب اس کے ساتھ بیٹھنے لگی نوجوان نے عرض کیا میں آپ کی بات پر راضی ہوں لیکن مجھے استنجے کے لیے جانے کی ضرورت ہے. میں پہلے استنجا کر لیتا ہوں. فوراً اپنی خادماؤں سے کہتی ہے جلدی استنجا خانے کو تیار کرو, صاف کرو, شفاف کرو. صاف کرنے کے بعد نوجوان اس میں جا کر جو گندگی لگی ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے اس کو لے کر اپنے کپڑوں پر اپنے بدن پر مل لیتا ہے. جب اس طرح کی حرکت کر کے وہ دروازے سے باہر آتا ہے خوبصورت عورت کہتی ہے یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے, اس کو فوراً باہر کر دو, یہ گندا لڑکا ہے. یہ ہیلا کر کے نوجوان اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اے اللہ آج تو نے میری نسل کو بدکار بننے سے محفوظ کر لیا. میری نسل میں زانی کے پیدا ہونے سے تو نے مجھے محفوظ کر لیا. آج تو نے میری نوجوانی کی حفاظت کر لی ہے, میری حیا کی لاج رکھ لی ہے. اس کے پاس ایک درہم تھا یا ایک دینار تھا, اس سے ایک صابن خریدا, نہر کے قریب گیا, نہر کے کنارے گیا, اپنے کپڑے بھی دھو لیے, اپنا جسم بھی دھو لیا اور اس کے بعد وہ پہن کر چلا گیا. یاد رکھو وہ جب تک زندہ رہا اللہ رب العزت نے اس کے جسم سے اس کے کپڑوں سے ایسی خوشبو پیدا کر دی لوگ پوچھنے پر مجبور ہوتے تھے ارے نوجوان اتنی مہنگا عطر تم لے کر اپنے کپڑوں پر ملتے ہو, تم کیوں اسراف کرتے ہو, ہم تم کو کم قیمت والا عطر خرید کر دیں گے. نوجوان عرض کرتا ہے واللہ میں نے نہ کوئی مہنگی چیز خریدی ہے نہ میں کوئی عطر لگاتا ہوں. جب سے ایک وقت تھا اس وقت کے بعد سے میرے جسم سے میرے کپڑوں سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے, پھیلتی ہے. سامنے والا پوچھتا ہے راز کیا ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے راز میرے اور اللہ کے درمیان ہے, میں کسی کو بتا نہیں سکتا. سامنے والا اصرار کرتا ہے بھائی اگر تم بتاؤ تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا. تو اس وقت اس نے یہ واقعہ بیان کرتا ہے. لکھتے ہیں کتابوں کے اندر وہ جب تک زندہ رہا مہنگی خوشبو اس کے جسم سے اس کے کپڑوں سے پھیلتی تھی, پھوٹتی تھی. جب نوجوان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت یوں راستے کھولتے ہیں. آج انٹرنیٹ ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم چیز مارتے ہیں کوئی اور, آتی ہے کوئی اور,
یا اگر وہ چیز آ بھی گئی ایڈ کے طور پر آزو بازو کچھ ایسی تصویریں دیتے ہیں، نوجوان اس پر آمادہ ہو جائے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اگر وہ قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہو، اگر وہ سیرت رسول بھی پڑھ رہا ہو، اگر وہ کسی کتاب کا مطالعہ بھی کر رہا ہو، یاد رکھو کچھ ایسے ایڈ دیتے ہیں، اگر نوجوان اس ایڈ پر اپنی انگلی کو لگا لیتا ہے، وہ کچھ ایسے ویب سائٹوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں جانے سے اس نوجوان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر مشغول ہو گیا، یاد رکھو میرا اور آپ کا ایمان ہمارے سر سے نکل چکا ہوگا، آسمان میرے درمیان لٹک رہا ہوگا۔ اگر ایسے فحش باتوں سے، فحش ویڈیو سے نوجوان اپنے آپ کو بچائے رکھا، اللہ فرماتے ہیں جس دن میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس وقت میں ایسے نوجوان کو ایسا سایہ نصیب کروں گا۔ محترم دوستو، چھٹا ہوا آدمی رجل تصدق اخفاء، ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے لیکن خفیہ طور پر کرتا ہے، ایسا نہیں کہ دکھلاوے کے طور پر کرتا ہے، ریاکاری کی نیت سے کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن چھپ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آدمی، کوئی قوم یا کوئی شخص کسی قوم کے پاس گئے یا کسی شخص کے پاس گئے، توجہ سے سننا، جس کے پاس گئے اس سے پہلے ان کو نہیں جانتے تھے، ان کے درمیان دوستی بھی نہیں، ان کے درمیان رشتہ داری بھی نہیں، وہاں جا کر اپنی کسی چیز کی طلب کی، اپنی مجبوری رکھے سامنے، اپنی ضرورت سامنے رکھے، ساری قوم دینے سے انکار کر دی، لیکن اس میں سے ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا اللہ کا بندہ ساری قوم سے الگ ہو کر اس آدمی کو خفیہ جگہ پر لے گیا اور اس سے سارے اس کے جو سوالات تھے اس کے جوابات دیے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ قوم والوں کو اس واقعے کا علم نہیں، تو ایسے خفیہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اللہ بہت محبوب رکھتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی کسی قوم کے ساتھ چل رہا تھا، رات ہو گئی، سارے لوگ تھک گئے، پڑاؤ ڈالا، سارے لوگ سو گئے، ایک آدمی اس میں سے ایسا نکلا جو مصلی بچھا کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والا، اللہ سے لو لگانے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، تو ایسا آدمی اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں گیا لڑنے کے لیے، اچانک دیکھا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے، اس کے قوم کے لوگ بھاگنے کا راستہ اختیار کر چکے، یہ آدمی استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، جمع رہا، ثابت قدمی کے ساتھ رہا، لڑتا رہا، یا تو شہید ہو گیا یا تو اس کو فتح نصیب ہو گئی، تو ایسا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ پہلا آدمی الشیخ الزانی، بوڑھا ہو کر بھی زنا کی عادت نہیں چھوڑتا، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، جس کے رگوں میں خون کی رفتار کم ہو گئی، بوڑھا ہونے کے بعد بھی زنا کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسا بوڑھا، اس بوڑھے سے اللہ بہت ناراض رہتے ہیں۔
نوجوان یہ مت سوچو بوڑھے زانیوں سے اللہ ناراض رہتے ہیں. اگر بوڑھا زانی جوانی سے اپنے آپ کو زنا سے بچا کر نہیں گیا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کر بڑھاپے کی عمر کی طرف نہیں گیا، تو وہ آدمی بڑھاپے میں بھی نہیں بچ سکتا ہے. آج کل کچھ بوڑھے ہوتے ہیں جو بڑے ادب و احترام سے بیٹھ کر گھر میں 24 گھنٹے کبھی سنیما دیکھتے ہیں، کبھی کچھ ڈرامے دیکھتے ہیں، کبھی ننگے ناچ والی کچھ عورتوں کو کچھ گانوں کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں، بڑے ادب سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا آدمی جس سے اللہ سخت ناراض رہتے ہیں، فقیر ہے لیکن متکبر ہے، اس کا دماغ آسمان سے لگا ہوا ہے. ایسے فقیر متکبر کو اللہ ناپسند کرتے. تیسرا آدمی مالدار ہے لیکن ظالم ہے، اللہ ایسے ظالم مالدار سے سخت ناراض رہتے. کبھی وہ ظلم اپنے دکان کے نوکروں پر، کبھی وہ ظلم اپنی بیوی بچوں پر، کبھی وہ ظلم اپنے ماتحتوں پر، کبھی وہ ظلم اپنی رعایا پر جب آدمی کرتا ہے، یاد رکھو ایسے ظالم مالدار سے اللہ سخت ناراض رہتے. حدیث پاک میں آتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، یہ آخری آدمی ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. 3 قسم کی آنکھیں جہنم پر حرام ہیں. کتنی؟ 3 قسم کی آنکھیں جہنم پر حرام ہیں. یاد رکھو، اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لو ان چیزوں کو، اور دل کے اندر سوچو کیا میری آنکھیں اس لائق ہیں؟ کیا میں ان کے اندر شامل ہوں؟ کیا میں شمار کرا سکتا ہوں اپنے آپ کو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 قسم کی آنکھیں جہنم پر حرام ہیں. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں گئی، سارے ساتھی لڑ کر جہاد کر کے تھک گئے ہیں، سب سو گئے، لیکن 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو ساری رات اپنی قوم کا، اپنے لشکر والوں کا، اپنے ماتحتوں کا، ان کی حفاظت کی نگرانی ان لوگوں کے ذمے ہوتی ہے جو یہ جاگ کر پہرہ داری کرتے ہیں. ایسی آنکھیں جہنم پر حرام ہیں. اس کے اندر یہ شامل ہے طالب علم حاصل کرنے کے لیے گیا، علم حاصل کرنے کے واسطے جب وہ رات بھر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک پڑھتا ہے، حدیثوں کا علم حاصل کرتا ہے، تو ایسی آنکھیں بھی جہنم پر حرام. اس کے اندر وہ تبلیغ والے بھی شامل ہیں جو بیچارے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے گئے، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے گئے. وہاں پر جا کر رات بھر گاؤں میں لوگوں کے سامنے جا کر گشت کرتے رہے، اپنے قوم کی حفاظت کرتے رہے، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں.
دوسری وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والی ہے. آج ہمارے سامنے رونا آتا ہے ڈراموں کو دیکھ کر آتا ہے. آج ہمیں رونا آتا ہے فلم کی سٹوری کو دیکھ کر آتا ہے. اچانک ہیرو کا باپ جب انتقال ہو جاتا ہے وہ دکھاتے ہیں انتقال نہیں ہوتا، ہیرو کے ساتھ ساتھ یہ بھی رو رہا ہوتا ہے. اچانک جب ایموشنل سین آ جاتی ہے ہمارے درمیان، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان بچے، حتیٰ کہ ماں باپ وہاں پر رونا شروع کر دیتے ہیں. آج ہمیں رونا آتا ہے سیریل کو دیکھ کر رونا آتا ہے. رونا ہمیں نہیں آتا قرآن کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، سیرت کو سنتے ہوئے. ہمیں اس واقعے کو سن کر بھی رونا نہیں آتا جب صحابہ کرام خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے، مسلسل بھوکے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، آتی تو کھا لیتے، نہ ہوتی تو فاقہ ہوتا. صحابہ اپنا کپڑا اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس گئے، نبی جی ہم اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کام سے باز نہیں آئے. نبی نے اپنے صحابہ کی ہمت بڑھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے سنی العیاذ باللہ، اپنے صحابہ کی ہمت بڑھانے کے لیے اپنا کپڑا ہٹاتے ہیں. دیکھا صحابہ ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی ہمارے 2 پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایسے واقعات سن کر ہمیں رونا نہیں آتا. حضرت سمیہ جن کی شہادت ہوئی، ان کے دردناک شہادت کے واقعے کو سن کر مجھے اور آپ کو رونا نہیں آتا. رونا آتا ہے فلم دیکھ کر آتا ہے، رونا آتا ہے سیریل دیکھ کر آتا ہے، رونا آتا ہے ڈرامے وغیرہ دیکھ کر آتا ہے. رونا نہیں آتا ماتحت کی مجبوری کو دیکھ کر، رونا نہیں آتا پڑوس کی مجبوری کو دیکھ کر. کاش اگر ہم پڑوس کی مجبوری کو دیکھ کر لو لیتے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا لیتے، اللہ رب العزت ہمیں بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کر دیتا. میرے محترم دوستو، قرآن کے اندر کتنے واقعات ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو دل دہلانے والا ہے. زمین کو الٹا کر کے ڈال دیا گیا، پھر اوپر سے پانی کی بارش نہیں پتھروں کی بارش برسائی گئی. ایسے واقعات کو سن کر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. میرے محترم دوستو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرو. جہاں پر رونا ہے اگر ہم وہاں روئیں گے تو یہ جو پلکیں ہیں کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں لے کر جانے سے بچائیں گے. اللہ کے لیے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھو. ایسی آنکھیں جہنم پر حرام کر دی گئی ہیں. روئیں گے آئندہ سے کن چیزوں کو دیکھ کر؟ اللہ کے خوف سے رو. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کے خوف میں رونے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری ابھی بتا دوں یا آئندہ جمعہ بتاؤ؟ وقت دیکھ لیتے ہیں. وقت تو کافی گزر چکا ہے. آئندہ انشاءاللہ ہمارا عنوان باقی رہے گا. بہت سی چیزیں باقی ہیں ابھی ہماری. بس آخر میں ایک گزارش ہے کہ ہم مومن ہیں، مومنانہ صفات کو اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے. مومن مومنانہ صفات کو اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے. مومن اگر کافروں والی صفات کو اختیار کرے گا، مومن اگر مشرکوں والی صفات کو اختیار کرے گا، مومن اگر غیروں کی صفات کو اختیار کرے گا، ظاہر سی بات ہے پھر یہ 100% ایمان والا بھی نہیں ہے.
اچھا مومنانہ صفات کیا ہے؟ جہاں پر جو چیز کرنا ہے اس کو کریں گے، جہاں پر کرنے سے روکا گیا ہے اس سے بچیں گے۔ بچیں گے کہو انشاءاللہ، کرنے کی چیزوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر آپ کو برا بھی لگے مجھے معاف کر دینا، اللہ کا جو گھر ہوتا ہے احترام والا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اختلافات تو سب کے درمیان ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے اختلافات کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ کسی دوسرے کو، کسی غیر کو انگلی اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر دکھانے کا موقع مل جائے۔ بھائیوں، آج اگر ہم مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، گالیوں پر گالیاں بک رہے ہیں، وہ دن دور نہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں جذبے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی اور کا رونا رو رہا ہوں۔ آج ہم مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں لڑ رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب کوئی غیر کسی برے جانور کو لے آ کر محراب پر کھڑا کرے۔ مسجدوں کی توہین جب میں اور آپ کر رہے ہیں، غیر تو بآسانی کرے گا۔ جاؤ چرچوں کے اندر جا کر دیکھو، مندروں کے اندر جا کر دیکھو، آج ہمیں کیا ہو گیا؟ غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں پر بھی پڑ گیا، ہمارے دلوں پر بھی پڑ گیا، جس کی بنا پر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں یا اللہ کے مبارک گھر میں کھڑے ہیں۔ یہ احترام والا گھر ہے، یہاں پر آ کر بندہ اللہ کا محبوب بن کر جاتا ہے، یہاں پر آ کر اللہ کا دشمن بن کر نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ کا جو بھی گھر ہے، جھوپڑی سے لے کر بڑی سی بڑی مسجد جو بھی ہے، جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کا احترام دوسروں پر نہیں، ایمان والوں پر لازم ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اگر نہیں کریں گے اللہ کی پکڑ مجھ پر، آپ پر ضرور آ سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ سب کی نظر میرے اور آپ کی طرف رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل جائے گا۔ اوپر بھی کافی ساری جگہ ہے، جگہ نہ ملنے پر اوپر چلے جائیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں گے سنتیں پڑھ لیں، جو پڑھ چکے ہیں درود شریف کی قدر بھی لیں۔